حضرت سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے ڈکار لی تھی، جو بھی حدیث میں نے بیان کی، تو جنہوں نے ڈکار لی تھی وہ صحابی یعنی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی، اس روز سے لے کر آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آئندہ بھی میری پیٹ بھر کر کھانے سے حفاظت فرمائے گا۔ تو پیٹ بھر کر کھانے کے معاملے میں ہمارے بزرگوں کے ارشادات بڑے واضح طور پر موجود ہیں، اور حدیث بھی اپنے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں کہ جب جیسے کہ کھانے کے حوالے سے ہے نا کہ ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا، یہ تین حصے جو ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے بیان کیے گئے، یہ یقین مانیے صحت مند رہنے کا انتہائی عمدہ مدنی پھول ہے۔ تو یہ بھی یوں سمجھیے کہ ایک کامیابی کا راستہ ہے کہ کھانے میں وقت برباد مت کیجیے، کھانے کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی برباد مت کیجیے، صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر اپنی غذا حاصل کیجیے تاکہ عبادت پہ قوت پا سکیں، نماز پڑھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، اچھے انداز سے روزے رکھ سکیں۔ آپ کم کھانے کی نیت کر لیجئے، آج کر لیجئے۔ اچھا آپ کھا چکے، اب کیا کر سکتا ہوں، چلے نیت تو کر لیجئے، کھانا کھانے کے بعد نیت ویسے آسان ہو جاتی ہے، تو اب نیت کر لیجئے کہ یہ میں کوشش کروں گا بھوک سے کم کھاؤں۔ اب بھوک رکھیے، محسوس کیجئے، اب آپ دیکھیے کہ آپ کو رونا بھی آئے گا، آپ کو رقت آئے گی، پھر خاموشی اختیار کیجئے، موڈ خراب مت کیجئے۔ خاموشی اختیار کرنا اور موڈ خراب کرنا یہ الگ الگ ہے، یعنی آپ حشاد بشاش رہیے، چہرہ مسکراتا رکھیے، بات کم کیجئے، حسب ضرورت کرنی ہے تو کیجئے، لکھ کر بات کر لیجئے، ورنہ خاموش رہیے، ذکر و اذکار پڑھیے۔ آپ کو رونا آئے گا، آپ کو رقت آئے گی، آپ کا دل بھرتا رہے گا۔ یہ ایک ایسی لذت ہے جسے وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو، بڑی لذت ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل مزید مدنی پھولوں کے ساتھ اور کامیابی کے راستے پر چلنے والے مدنی پھول لے کر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارے ناظرین اور حاضرین جو اسلامی بھائی ہیں، عوام الناس، عام شہری، وہ ماہ رمضان کیسے گزارتے ہیں، وہ ماہ رمضان کے گزارنے کے حوالے سے وہ ہمیں کیا اپنے تاثرات دے رہے ہیں۔ آئیے پہلے یہ سنتے ہیں۔ مفتی صاحب میں امید کرتا ہوں ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی یہ ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی پہلے کچھ ان کے ویوز سنتے ہیں، آپ بھی سنیں، میں بھی سنتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم دارالافتاء اہل سنت کی طرف بھی چلتے ہیں، ان سے بھی شرح رہنمائی لیں گے کہ جو کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی چلیں کل صحیح، آج ہم پبلک عوام کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ لوگوں کے اپنے اپنے مشاغل ہوتے ہیں، جاگتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ، تھوڑا بہت گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو کچھ خاص نہیں ہوتا، بس کام پہ ہوتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہاں ہیلپر لوگ ہیں، عصر کے ٹائم پہ دکان بند ہوتی ہے، بند ہونے کے بعد پھر ہم لوگ گھر جاتے ہیں۔ کرکٹ وغیرہ یہ وہ پوری رات کھیلتے ہیں سحری تک، پھر گھر جا کے سحری ویری کرتے ہیں، نماز وماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ کرکٹ کھیل لیتے ہیں، کبھی بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں۔ نائٹ میچز کھیلتا ہوں جب تراویح سے فارغ ہو جاتا ہوں۔ زیادہ تر دوستوں میں کرکٹ وغیرہ کھیلنا تراویح کے بعد۔ کچھ لوگ بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھا پھر کرکٹ کھیلنے نکل جاتے ہیں، پھر سحری میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ محلوں میں چھڑوں پہ، مختلف کھیلوں کی دکانوں پہ یا تاش کھیلتے ہیں۔ سحری تک تو وہ جاگے گا نا جو کام نہیں کر رہا ہو، فارغ ہو۔ اب کام کرنے والا تو بیچارہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ کہاں جاگ پائے گا۔ سحری تک کرکٹ ہی چلتی ہے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے۔ ایک گیدرنگ سے بن جاتی ہے تو لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں،
اور ایک رت جگہ جیسا ماحول بن جاتا ہے. بس دوستی یاری میں اس میں بس بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے پھر اپنا 11-12 بجے بعد اپنے گھر جاتے ہیں, پھر سحری کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں. رمضان میں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کہ جو چائے پارٹی چلی ہے, کبھی کبھی گپ شپیں لگ رہی ہیں, ٹولیاں بن جاتی ہیں فیملی میں, کزنس کی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, گپ شپ کرتے رہتے ہیں, تو کافی وقت بیت جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اسی اسنا میں پھر سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر لوگ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں لوگوں کی, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ان چیزوں سے بچتے ہیں, اور تہجد کا بھی انتظام کوشش کرتے ہیں کہ تہجد کا بھی انتظام کر لیں. میں تو جاب پر ہوتا ہوں فل نائٹ, اب میری روٹین دوسری بیزی ہوتی ہے. کچھ لوگ نائٹ جو ہے کرکٹ کھیل کے گزارتے ہیں, کچھ لوگ جلدی سو جاتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ روٹین ہوتی ہیں. یہ تو انسان کے خود کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ سو کے گزارے عبادت کر کے. جس کو زیادہ فکر ہوتی ہے دین کی تو وہ راتیں عبادت بھی کرتے ہیں, یعنی جتنی بندے کی ہمت ہوتی ہے اس حساب سے لیتے ہیں. جیسے کوئی بڑی رات آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں جاگنے کی رات ہے, وہ جاگنے کی نہیں, بیسکلی عبادت کی رات ہوتی ہے. تو آپ وہ عبادت میں گزاریں یا جاگ کے باہر دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے گزاریں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عبادت میں, مزدوری میں, بس ایسے ہی گزارتے ہیں. عبادت کے ٹائم پہ عبادت کرتے ہیں, آرام کے ٹائم پہ آرام کرتے ہیں. ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتا رہتا ہے. تراویح پڑھنے کے بعد آئے, پھر آج کے اسکول وغیرہ بند ہے, اسکول وغیرہ, تو اس کی وجہ سے بچے کرکٹ وغیرہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. سحری تک اپنا کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں. کرکٹ جب اس کے آتے ہیں اپنا سحری کیا, پھر سب کے سب نماز پڑھی اپنا سو گئے. یہ روٹین چل رہا ہے آج کل. ٹی وی دیکھا, روزہ رکھا, نماز پڑھ کے سو گئے. رات میں تو یہ ہے کہ رات میں جلدی سو جائیں تاکہ صبح سحری میں ٹائم پہ آنکھ کھلے. بہت سے لوگ تو بھائی ٹی وی دیکھتے ہیں, لیکن بہت سے صبح جن کو جاب پہ جانا ہوتا ہے وہ صبح جاب پہ چلے جاتے ہیں. لوگ زیادہ تر کرکٹ کھیلتے ہیں, کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے, کوئی دوستوں وغیرہ میں بیٹھ گئے, کہیں جا کے بیٹھ گئے, اس طریقے سے گزارتے ہیں. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. دوست یار ہوتے ہیں, بعدوں کا آج دوست ٹریٹ دے دیتے ہیں کہ آج سحری میری طرف سے کی جائے, تو سارے دوست یار مل کر باہر پوری رات جاگتے ہیں, اور پھر سحری وحری کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر آ کر اپنا سوتے ہوتے ہیں, آرام کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے ہابیز ہیں ان کی, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی سنوکر پہ ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا. اس طرح وقت گزر جاتا ہے انسان کا. یہ ہے ہماری عام لوگوں کے ایک طرح سے ملے جلے سے جذبات اور تاثرات. اور نہیں تو یہ ایک موٹی بات عقل میں نہیں آتی کہ پورا سال گزر جاتا ہے, کبھی آپ نے نائٹ میچ سنے نہیں ہوتے ہوں گے. یہ پتہ نہیں, یہ رمضان کی جو راتیں جو عبادت میں گزارنے کی راتیں ہیں, یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جیسے رمضان مبارک آیا تو جیسے کہ وہ عبادت ہی عبادت, عبادت ہی عبادت, عبادت ہی عبادت. اور جیسے دیگر بزرگوں کے لیے ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ اتنی عبادت, اتنی عبادت. لیکن یہ واقعی مطلب کہ عجیب و غریب و عجیب سی ایک بات ہے کہ ہمارے جو یہ عام لوگ ہیں جن کی ابھی آپ نے سنا کہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے, یعنی کئی چیزیں تو اس کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے. تاش تو اگر بغیر شرط کے بھی ہو تو بھی ناجائز ہے, اور بہت سارے ایسے احکام ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. لیکن یہ عجیب سی بات یہ ہے کہ اس طرح رمضان و مبارک کی ان راتوں میں کھیل تماشوں میں وقت گزارنا, فضولیات میں وقت گزارنا, اور پھر اب یہ جس کو دیکھو وہ نائٹ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, میچ کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, میچ کھیلتے ہیں. تو کرکٹ اور میچ کھیلنے والوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کرکٹ اور میچ جو کھیلنے کے لیے جاتے تو کیا یہ اپنے گھر کے میٹر سے وہ بتی آن کرتے ہیں؟ جی, بتی کہاں سے آن کرتے ہیں آپ؟ گھر کے میٹر سے. امی کو کہتے ہیں کہ امی ہمارے گھر ہی کے اندر وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, رات کو وہ یہ جو بڑے بڑے جو ہمیں جو ہزار وولٹ کی جو ٹیوبیں جلانی ہیں تو ذرا میں گھر کے میٹر میں جو ہے نا وہ کنڈا لگا رہا ہوں, وہ تار لگا رہا ہوں, اس کا بل جو آئے گا نا وہ امی ہم پیمنٹ کریں گے. پھر دیکھیے کہ امی اور ابو اب وہ کتنا کرکٹ کھیلنے دیتے ہیں, اب وہ کتنا گلیوں میں میچ کھیلنے دیتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ ویسے بھی کنڈا لگانا یہ تو ناجائز ہے, نارملی طور پر کنڈا لگاتے ہیں لوگ, بجلی اسی طرح لیتے ہیں. اب ان کو کوئی منع نہ کرے یا یہ نہ کرے تو یہ مطلب دلیل نہیں ہے کہ جناب ہمیں کو منع نہیں کرتا. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ منع نہیں کرتا, بھائی یہ سوچئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ. اب میں تمام تر ناظرین اور جو ہمارے جنہوں نے یہ سوالات جن سے پوچھے گئے
کہ ہم یوں کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں. جو عبادت کرتے ہیں, جو ریاضت کرتے ہیں, یا مطلب کہ فرض وغیرہ جو عبادت انہوں نے ادا کی نارمل تھی, اور پھر رات کو سو گئے, صبح ان کو کام کاج پہ جانا ہے, اٹھے سحری کر لی اور نارمل نماز اپنے وقت پر ادا کر لی, ٹھیک ہے. لیکن جو راتوں کو گھومتے پھرتے ہیں, گل چھڑے اور آتے ہیں, پھر بعض جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں, کھیل تماشوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں, حقوق العباد تلف کرتے ہیں, اب گلی میں رات دیر دیر تک چیخو پکار پہ پٹے شٹے بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ گھومنے جاتے ہیں, یہ تفریح وہ تفریح. یعنی رمضان مبارک کی راتیں جو عبادت کی راتیں ہیں, کہ دین کو روزہ رکھنا ہے, رات کو قیام کرنا ہے, رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, ریاضت کرنی ہے, اس رب کو راضی کرنا ہے, رمضان کی برکتیں لینی ہے. لیکن یہ عجیب قوم ہے کہ اس کو وہ ان چیزوں میں وہ مصروف رہتا ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی. آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے, یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما. اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سب اٹھ گئے. اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے, یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. قبر کا دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا. آپ نے اپنے رحمت والے رب عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست کی. غیب سے آواز آئی, اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں, کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا, رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا, دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے, یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے, اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے, میرے مالک مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما, اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر دعا کر رہے تھے. اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی, علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا. چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں اب آپ کو امیر سنت کی کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ غور طلب چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا جو خوفناک اس وقت انجام آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, اس میں درس ہی درس ہے کہ رمضان مبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے, خوب شور مچاتے, اور اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں. نہ تو خود عبادت کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. اس قسم کے کھیل اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں. نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے تھے. خود کھیلنا تو درکنار, ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں, بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کامنٹری بھی نہیں سنتے. لہذا ان حرکات سے ہمیشہ بچنا چاہیے, اور خصوصاً رمضان مبارک کی بابرکت لمحات تو ہرگز ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنی چاہیے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ چند مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تاش کھیلنے کو مطلقاً حرام لکھا ہے.
چنانچہ فرماتے ہیں کہ پتوں کے ذریعے کھیلے جانے والے ایک کھیل کا نام اور تاش حرام مطلق ہیں کہ ان میں علاوہ لہو العیب کے تصویروں کی تعظیم ہے۔ تو میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند مدنی پھول، یہ جو ویڈیوز آئیں، ان میں یقیناً بعض کے جذبات تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کی عبادت قبول فرمائے، اور جو میرے عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ راتوں کو گناہوں میں گزارتے ہیں، ٹی وی اور فلمیں اور ٹی وی کے ذریعے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، اس میں راتیں بسر کرتے ہیں، بد نگاہیاں کرتے ہیں، گناہوں بھرے معاملات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بالخصوص ڈرنا چاہیے۔ رمضان مبارک میں جہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اتنا معزز مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے موبائل فون میں کیا ہے، آپ کے پی سی ٹیبلیٹ پہ کیا ہے، آپ کے لیپ ٹاپ پر کیا ہے، آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر کیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اب یعنی میں جن سے بات کر رہا ہوں سارے کے سارے بچے تو نہیں نا ہیں۔ اچھے برے کی تمیز تو ہونی چاہیے، سیاہ سفید کی تمیز تو ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو غفلت اور فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رمضان مبارک چند ہی دنوں کا ہے، یہ چلا جائے گا۔ تو پورا سال جن کھیل تماشوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، پتہ نہیں رمضان مبارک میں ایسا کیا عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے کہ اس طرف کھیل تماشا ہو جاتا ہے۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اشرف اتاری ہے، میں باب الاسلام سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے نگرانی شورا کی بارگاہ میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ رعایت نہیں دیتے، لیکن زمزم نگر حیدرآباد میں ایسے بھی اسٹور ہیں باقاعدہ جس میں رمضان آفر لگائی جاتی ہے، رمضان کے حوالے سے اس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں بھی بہت اچھے انداز سے ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی وغیرہ کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہوئے، اور مفتی علی اصغر صاحب نے بھی کرم فرمایا، اور بڑے نپے تلے اور خوبصورت انداز میں آپ نے اس کے شرعی احکام بھی بیان کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، ملتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات نظر بھی آتے ہیں کہ جو خیرخواہی امت کے تحت، یہ حسن ظن کے تحت کہہ رہا ہوں، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اچھی نیتوں پر ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اور کال سنائیے۔ میں رفیق چشتی بات کر رہا ہوں سپورا کوٹ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عمران صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جب سال میں 11 مہینے ہم اس طرح کام کرتے ہیں کہ پوچھو نہیں، اور جب بونس دینے کا ٹائم آتا ہے تو سیٹ لوگوں کا منہ چڑھ جاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں۔ بونس آئیے، اجیروں کے لیے ایک بڑی اس میں رعایت ہوتی ہے۔ اب جو کمینڈمنٹ اگر سیٹ صاحب نے کیا ہوا ہے اور نفس اجارہ میں شامل ہے، اس نے طے کیا ہے، تو میرا یہی میں آپ کو کہوں گا کہ پلیز ان اجیروں پر جو ملازمین ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کیجئے، اور وقت پر سیلری بھی وقت پر دینی چاہیے، اور اگر بونس آپ کو دینا ہی ہے، طے ہے، اور اجارے میں اس کی شرائط وغیرہ میں سب شامل ہیں، تو برائے کرم وقت پر بونس دیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے۔ ویسے بھی جب دودھ دینا ہے تو صاف ستھرا دے دیں، مہنگنی والا دودھ دینے کا کیا فائدہ؟ اب دینا ہے ستا کر دینا ہے، یہ فائدہ نہیں ہوتا۔ خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز سے ملازمین کو دیجئے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہ تو دیں، ملازمین کو دیں۔ ماہ رمضان میں خوب اجر و ثواب کمانے کی کوشش کیجئے۔ اور کال سنائیے۔ محمد رمضان خان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرے کو ایک بہت بری عادت لگی ہوئی ہے نسوار کی، اور میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں تو اس میں درود شریف پڑھنا پڑتا ہے، اور میرے منہ میں نسوار ہوتی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ میرے منہ سے چھوٹ جائے، نہیں کوئی میرے لیے دعا کیجیے یہ میرے منہ سے ہٹ جائے، مجھے اللہ تعالیٰ اس بلا سے نجات۔ آمین۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس
عادت سے نجات نصیب فرمائے. جو بھی تمباکو کے عادی ہیں, چاہے سگریٹ کے ذریعے ہوں, پان کے ذریعے ہوں, گٹکے کے ذریعے ہوں یا اس انداز سے ہوں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس عجیب و غریب اور انتہائی بہت عجیب عادت ہے, اور خود آپ کے تاثرات بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے. اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی, جیسا کہ درود شریف پڑھنے کے جو ادب کے اور احترام کے اور پیار کے اور محبت کے تقاضے ہیں, ان کے ساتھ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو چلا دیجئے. یہاں لوگ روزہ رکھ کے مالک کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں روزدار ہوں. روزہ رکھ کے آگا کوئی مسجد میں لیٹا ہوا ہے. مجھے مدنی چینل میں زیادہ نعت خوانیاں اچھی لگتی ہیں, میں بہت شوق و ذوق سے دیکھتا ہوں. مجھے جو روحانی سکون جو ملتا ہے نا, یہ جو ہماری سبزی منڈی کے پاس جو فیضان مدینہ بنا ہے, آپ یقین مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. جو درس دیتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنا کاروبار چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں. اور یہ آپ کا جو چینل ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں نازل فرمائے. تعریف تو اس خدا کی جس نے فیضان مدینہ بنایا. اور میں لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ فیضان مدینہ میں جا کے نماز ضرور پڑھیں, اور نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر وہاں کا درس لیں. ایسے ایسے وہاں پہ خطیب عالم بیٹھے ہیں جو صحیح رہنمائی کر رہے ہیں. خدا کے واسطے, رسول کا واسطہ میں دیتا ہوں کہ بھائی آپ وہاں جاؤ اور درس سنو, نماز پڑھو. انشاءاللہ ساری تکلیفیں دور اللہ تعالیٰ کر دے. فیضان مدینہ میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی. جی, فیضان مدینہ میں الحمدللہ واقعی بہت برکتیں ہیں. یہاں کے مبلغین اور یہاں ماشاءاللہ سمجھانے والے سکھانے والوں کی ایک تعداد ہے, اور اس وقت اعتکاف کی بہاریں ہیں ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کی صحبتیں ہیں. ان حضرت سے بھی میں عرض کروں گا کہ ایک تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے دعوت اسلامی اور فیضان مدینہ مدنی چینل کے حوالے سے اپنے اچھے تاثرات ہمیں بیان کیے. اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جائیں, آپ آ تو جائیے. آپ 30 دن کے اعتکاف میں ہی آ جائیے, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیجئے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر سنت کی کیا اس وقت صورتحال, وہاں کیا پوزیشن ہے, اگر پتہ چل جائے مجھے. دونوں اسکرینوں پر آپ مجھے دکھا رہے ہیں, باپا کو دکھا دیں یار. اچھا, کلام جاری ہے. چلے مدنی چلیں کے ناظرین کو کلام میں شامل کرتے ہیں اور ہم رخصت ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل پھر کامیابی کے راستے پر چلنے والے مدنی پھول لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی جو کالز ہمارے پاس آتی ہیں, جیسے آج بھی ہو سکتا ہے کالز ہوں جو پینڈنگ رہ گئی ہوں, ٹائم ختم ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ آج کی کال جو رہ جائیں گی اس کو ہم کل چلایا کریں گے. یہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی, گناہوں سے ہر دم بچا, گناہوں کمر توڑ ڈالی, گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. گناہوں کے امراض سے جاؤں
مرشدی دے شفا یا الہی پے مرشدی دے شفا یا الہی غم مصطفیٰ دے 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 ہو درد یا الہی ہو درد مدینہ عطا یا میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ میں عشق نبی میں رہوں وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بہت بہت مبارک ہو۔ مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سمجھایا ذخیرہ اندوزوں اور دیگر کو مدنی مذاکرے میں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ سحری اور ملاقات، سعادت مند اسلامی بھائیوں کو ملی برکات۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد شکیل عطاری کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ، رکن شورا کی دعا۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سلسلہ مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے مدنی پھولوں سے اصلاح امت کی سعی فرمائی۔ بعد ظہر اور تراویح مدنی مذاکرے میں رہا سوالات و جوابات کا سلسلہ۔ ساؤتھ افریقہ سے آنے والے اسلامی بھائی نے بھی سوالات کیے۔ مدنی کسوٹی اس دفعہ شعر کے حوالے سے ہوئی۔ نگران شورا نے حضرت مولانا حسن رضا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر واہ کیا جود و کرم سوچا تھا۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ تراویح کی نماز میں بعض اوقات سامعہ بلا وجہ غلطی نکالتے ہیں یا لقمہ دینے میں جلدی کرتے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ سامع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ
पहले हाफिज साहब को दुरुस्त करने दें। बाद वक्त हाफिज साहब भूल जाते हैं, वो फिर दोहराते हैं, पीछे आते हैं, इस तरह वो तकरार करके आयत की बार बार पढ़कर वो बारहा ऐसा होता है कि वो संभाल लेते हैं अपना। तो इसलिए सामे को चाहिए कि वो सब्र ज़ब्त से काम ले। अब सामे को भी काम दिखाना होता है ना, मेरी भी जिम्मेदारी है कुछ मैं भी बोलूं, फिर मेरा इंप्रेशन पड़े कि भाई इसको तो बड़ा कुरान पक्का, फौरन पकड़ लेता है। तो सामे को चाहिए कि लोग इसको हाफिज साहब भले ना कहें, ये चुपचाप सुने, नमाजों में खराबियां पैदा नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर घर पे पानी मौजूद ना हो तो पड़ोसियों से ले लेना चाहिए या तयम्मुम कर लेना चाहिए? पड़ोसियों से पानी लेना होगा। ये पानी ऐसी चीज़ है कि आमतौर पर कोई मना नहीं करता, तो पानी पर जब कुदरत ना हो तब तयम्मुम जायज़ हो जाता है और उसकी शराइतें मुख्तलिफ। तो बहरहाल ये कि पड़ोसी से पानी मिल सकता है तो फिर तयम्मुम जायज़ नहीं होगा, पानी लेकर उनसे वुज़ू करे। इस्लामी भाई आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो सलाम करते हैं, यानी कि वो हाथ मिलाते हैं, मुंह से सलाम यानी कि अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, ऐसा सलाम करना कैसे? खाली हाथ मिलाते हैं तो वो ये सलाम नहीं है। हाथ मिलाने को मुसाफहा बोलते हैं, और जिससे मुलाकात करनी हो उसको पहले सलाम करना सुन्नतुल मुअक्कदा है कि इसका तर्क, सुन्नतुल मुअक्कदा का तर्क, यानी इसको छोड़ना ये बुरा, उसकी आदत बनाने वाला गुनाहगार होता है। हमको इस्लाम ने अस्सलामु अलैकुम कहना सिखाया है, सुन्नत की नीयत से अस्सलामु अलैकुम कहिए, सवाब भी मिलेगा, और नहीं कहेंगे और मकसूद मुलाकात है, इसाअत के दर्जे में बुरा है सुन्नत का तर्क, और आदत बनाना गुनाह। तो ये एक तादाद है जिसकी आदत है, सलाम करते नहीं है, और सलाम करते हैं तो सलाम दुरुस्त नहीं करते। सलाम 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 इस तरह बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं ये, तो ये भी सलाम नहीं है। सलाम के लिए अल्फाज जरूरी है, ये कहा जाए अस्सलामु अलैकुम। बजरिया ओबी वैन मदनी मुज़ाकरे में सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद पाक करखी काबीना की शिरकत है। माशाअल्लाह जी। आया नु कार्टून देखना कैसा है, क्या हम कार्टून देख सकते हैं या नहीं? ये गलबन गुनाह भरे चैनल्स में जो दिखाए जाते हैं कार्टून, उसका पूछ रहे हैं। एक तो कार्टून का ये तमाशा देखना लहवो लईब, खेल कूद है और क्या, और दूसरा इसमें म्यूजिक के बगैर तो होना मुमकिन लगता नहीं है। म्यूजिक भी होता होगा, ये उछल कूद करते होंगे कार्टून और साथ में इनके म्यूजिक भी चलता होगा, तो ये नहीं देख सकते, जायज़ नहीं है। अजान देते हुए कानों में उंगलियां क्यों डाली जाती? कानों में उंगलियां, तो ये कानों में उंगलियां डालने का ये तस्वुर ये कि वो कान में बराबर उंगलियां डालनी है ताकि वो मुअज्जिन को जोर से आवाज़ निकालनी है, लेकिन इतनी नहीं कि खुद इसको अजियत हो, जोर से आवाज़ निकालनी है तो इसको यूं बराबर आवाज़ आए, इसकी अपनी आवाज़। तो ये कानों में उंगलियां इसलिए डाली जाती है। लेकिन अब चूंकि माइक है तो वो इल्लत तो ख़त्म हो गई, लेकिन चूंकि मतलब ये मनसूस है, शरीयत में है ऐसा, तो इसलिए वो उसको बाकी रखेंगे, हम उंगलियां डालेंगे। लेकिन फिर डालना है तो फिर कानों में उंगलियां हो, ये मुअज्जिनों को भी नहीं पता होगी हिकमत, शायद वो यूं यूं हिलाते रहते हैं, बाज़ लोग यूं हिलाते हैं, हिलाना तो कहीं नहीं लिखा। अजान में दूसरा मतलब एक जो गलती की जाती है वो भी बता दूं, मैं देख लेता हूं तो कभी समझाता हूं, लेकिन ये करते होंगे इसलिए कि जद्दी पुश्ती शायद ये कोई तरीका है। वो क्या करते हैं, हय्या अला सलाह, ये थोड़ा सा यूं करके वापस आ जाते हैं, हय्या अला फलाह। ये नहीं है, ये पूरा मुंह मुड़ जाए, हय्या अला सलाह, इस तरह आवाज भेजना। तो अब ये चूंकि ये मनसूस है, ये तरीके चले आ रहे हैं किताबों में, तो इसको बाकी रखना है। अगर जो माइक की वजह से अब जरूरत आवाज पहुंचाने के ताल्लुक से अब इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन चूंकि हुक्म शरीयत इस पर अमल करे सवाब होगा, इसको बाकी तो रखना है इसको। सुभान अल्लाह। ये तो इस तरह প্রত্যেক নরনারীর জন্য ইলম হাসিল করা ফরজ। এটার জন্য কি হাফিজ হওয়া, মুফতি হওয়া, মুহাদ্দিস হওয়া
শর্ত রয়েছে? इनका सवाल यह है कि हर मर्द और औरत को इल्म दीन सीखना फ़र्ज है, क्या इसके लिए हाफिज कुरान, मुफ्ती, मुहद्दिस होना शर्त है? हर एक को अपनी ज़रूरत का इल्म हासिल करना फ़र्ज है, बाकी आलिम होना भी शर्त नहीं है, ना मुफ्ती ना आलिम, ये शर्त नहीं होना। सहरी खाना सुन्नत मुबारक भी है और बहुत बाबरकत नाश्ता भी। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया के हमरा सहरी खुश नसीबों के हिस्से में आई। मुलाकात की सआदत पाने वालों के मनाजिर भी देखिए। शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, जो जाना खुल्द में हो पाए ज़ारा से लिपट जाओ, जो जाना खुल्द में हो पाए ज़ारा से लिपट जाओ, जिसे कहते हैं जन्नत, जिसे कहते हैं जन्नत मिल्क गे खातून जन्नत का। शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, सय्यदा ज़हरा, सय्यदा ज़हरा, सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा। रसूलुल्लाह की जीती जागती तस्वीर को देखा, रसूलुल्लाह की जीती जागती तस्वीर को देखा, किया नज़ारा जिन्ना को, किया नज़ारा जिन्ना को ने तफसीरे नबूवत का। शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा। मुनाजात इफ्तार हुई बराह रास्त मदनी चैनल पर, जिसमें निगराने मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने मदनी फूल दिए। रिक़्क़त अंगेज़ दुआओं का सिलसिला हुआ, जबकि दीगर कई मकामात पर सिलसिला मुनाजात में आलमी इस्लाम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। जिंदगी कितनी तेजी के साथ गुजरती जा रही है, बस सांसों की गिनती है जो हमें पूरी करनी है। जो इसको जाया होने से बचा गया वो कामयाब हो गया। एक बर्फ फरोश को अपनी बर्फ के पिघलने का एहसास है, मगर ए इंसान तुझे तेरी जिंदगी की सांसों का जाया होने का एहसास नहीं कि तू घंटों गुनाहों में बैठकर अपनी ये कीमती सांसें जाया कर रहा है। जो सांसें अल्लाह और उसके रसूल की याद में और जिक्र में गुजरी वो सांसें हैं, वो कीमती हीरे हैं, वो अनमोल हीरे हैं। इसी जिंदगी में नेकियां करनी है, इसी जिंदगी में परहेजगारी इख्तियार करनी है, इसी जिंदगी में और इन्हीं सांसों में अपने रब को राजी करके इस दुनिया से रुखसत होना है। कुर्बान जाऊं अल्लाह ताला की रहमत पर कि उसने एक बार फिर ये लम्हात अता किए कि हम उसकी बारगाह में दुआ करें। गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं, प्यास लगी है मगर पानी नहीं पी रहे। मौला गुनाहों से भी रुकना नसीब कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐसे सजदे तेरी बारगाह में करना नसीब कर जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। हम सब की बिला हिसाब मगफिरत फरमा दे मौला। बख्श दे बख्शे हुओं का सदका अल्लाह, बख्श दे बख्शे हुओं का सदका या अल्लाह। मेरी झोली भर दे अल्लाह, मेरी झोली भर दे अल्लाह या अल्लाह, मेरी झोली भर दे। अमल का हो जज्बा अता या
عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں فیضان سحری اور سلسلہ کامیابی کا راستہ میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدت ذلہ العالی نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ فیضان سحری میں رکن شورا نے بھی شرکت فرمائی، جبکہ کامیابی کا راستہ میں باپا جان کے کھانے کے مناظر وقتاً فوقتاً دکھائے گئے۔ سلسلوں کی جھلک دیکھیے، روزانہ دیکھنے کی نیت کیجیے۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے کامیابی کا راستہ۔ ہمارا جو سلسلہ ہوگا وہ سلسلہ وہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے جو کام ہوتے ہیں، یقیناً یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اچھی خاصی تعداد رمضان المبارک میں بالخصوص مسجد کا رخ کرتی ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پہنچ کر مسجد میں داخل ہوں۔ اس کا بھی خیال رکھیے کہ جب مسجد کی طرف آپ جا ہی رہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے۔ اسی زور کی ڈکار لیتے جیسے کہ آج اسی نے کھانا کھایا ہے، باقی کسی نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ عام شہری ہیں، وہ ہم سے کیا آج کے سلسلے میں کہنا چاہتے ہیں؟ سالوں سال سے چلے آ رہا ہے یہ حساب کتاب، تو رمضانوں میں کیا بقرہ عید میں محرم میں ہر تہوار کے اندر میں آٹومیٹک دام بڑھ جاتے ہیں۔ منافع خوری بڑھ گئی ہے تقریباً۔ اس کے اندر میں ایک عام چھوٹا شاپ نہیں، جو بڑے بڑے ہول سیلر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز میں زیادہ گیم کھیلتے ہیں۔ ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ کل مہنگا ہو جائے گا، اور یہی وجہ سے ہر دکاندار ہوتا ہے جو اس کو اسٹوریج کر لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، جس نے مسلمانوں پر ان کا کھانا روک لیا اللہ تعالیٰ اسے کوڑ اور افلاس میں مبتلا کر دے گا۔ جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں، جو حرام و ناجائز کام میں مبتلا ہیں، برائے کرم وہ اپنی اصلاح کی طرف آئیے، امت پر رحم کیجئے، کرم کیجئے۔ تم رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا۔ آپ غمخواری کیجئے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی میں آپ سے مدنی التجا کروں گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہوشیار رہیں کہ جسے دنیا میں اپنے ایمان کے برباد ہونے کی فکر نہیں ہوتی، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ میر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ رب العالمین جل مجدہ کی جناب میں اس طرح مناجات کرتے بالعموم پائے گئے کہ اللہ لمحے بھر کے کروڑویں حصے کے برابر، آپ اندازہ فرمائیے گا، جملے پر غور کیجیے گا، لمحے بھر کے کروڑویں حصے کے برابر بھی مجھ سے میرے ایمان کو جدا نہ کرنا، یہ کس قدر حساسیت ہے۔ آپ کو ایس ایم ایس آتا ہے، آپ ڈائل کر کے اس ایس ایم ایس فارورڈ کر، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایس ایم ایس
کیا تھا، اس SMS میں جو لکھا تھا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، معاذ اللہ کا ایسا تو نہیں اس میں کوئی ایسا جملہ لکھا ہوا جس سے اللہ نہ کرے کفر کوئی بک دیا گیا ہو، اور آپ اس کو آنکھ بند کر کے آگے سے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل تعلیم اور اصل علم یہ ہے کہ انسان شریعت اور اسلام کی بنیادی باتوں کو جانے اور سمجھے اور پہچانے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیسی صحیح، آپ کو قرآن پڑھنے اگر درست نہیں آتا تو آپ کی کوالیفیکیشن کیا؟ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کون سا کلمہ میرے ایمان کو برباد کر سکتا ہے، کفر ہو سکتا ہے۔ کیا اس معاملے میں نالج حاصل کرنا کیا یہ علم نہیں ہے؟ ہم چونکہ شروع سے ہماری ایک مینٹلٹی بنائی گئی ہے کہ آپ نے بڑے ہونا ہے، کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، گھر چلانا ہے۔ یہ علم دین سیکھنا، اس کے حوالے سے ہماری بچپن سے کوئی سی مائنڈ میکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ بدقسمتی سے چونکہ ہماری نالج ہی وہی ایمانیات کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ہمیں کیا تمیز، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا پتا کہ ہمارا جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کا تعلق اسلام سے کتنا، ایمان سے کتنا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے کتنا۔ اس معاملے میں سنجیدہ ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد سحری نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی نے معتکفین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ انداز تربیت آپ بھی دیکھیے اور ذہن بنائیے نیکیاں کرنے کا۔ مدینہ کے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے فیضان مدینہ کے اعتکاف میں آنے والے اسلامی بھائیوں کے جذبات کیسے ہیں۔ مدنی چینل ہی کی برکت ہے کہ میں 30 روزہ اعتکاف میں شامل ہو گیا ہوں۔ یہاں امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے کا نیت ہے، اور یہاں پہ میرے اسلامی بھائی ہیں بہت ہماری مدد کر رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے ہمارا، بہت دل خوش ہوا رہا ہے ہمارا۔ ابھی آ کے ادھر بہت ہمارے کو روحانی سکون مل رہا ہے۔ 1 یا 1.5 دن ہوا ہوگا، حالانکہ رش ٹھیک ٹھاک ہے فیضان مدینہ میں۔ 8000 سے زیادہ ہمارے معتکفین اس وقت ایک اطلاع کے مطابق ہیں۔ امام بخاری ان کی مبارک سیرت کے متعلق میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ یہ ان کو علم دین سیکھنے کا اتنا شغف تھا، اتنا ذوق اور اتنا شوق تھا کہ یہ 1000 سے زائد ان کے اساتذہ بیان کیے جاتے ہیں۔ 1000 سے زائد اساتذہ، ٹیچرز بیان کیے جاتے ہیں کہ 1000 سے زائد ان کے اساتذہ تھے۔ ان کی اگر ہم